اچھا، اس بارے میں نا ہمارا دین ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو اور میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو معلوم ہے کہ نماز ہمارے دین کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ رکن ہے، اور دن میں ہمیں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تلقین کب کی گئی ہے، یعنی یہ حکم جو ہے یہ کب آپ پہ صادر ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں ہمارا دین ہماری تربیت یہ کرتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے آپ پیار سے، محبت سے نماز کی رغبت پیدا کریں، نماز کے لیے اہتمام کریں، تاکہ اس بچے کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اور حتیٰ کہ 10 سال کی عمر کو اگر کوئی انسان پہنچ جائے اور اگر اس کے باوجود وہ نماز کی طرف رغبت نہیں کرتا، نماز کی پابندی اختیار نہیں کرتا، تو پھر سختی کا حکم ہے۔ اچھا، یہ جو 10 سال کی عمر ہے یہ بڑی کریٹیکل ایج ہے، اور آپ کیونکہ ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم آپ نے کریٹ کیا ہے اور آپ نے مجھے دعوت دی ہے بولنے کے لیے، تو میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ جو میٹرک تک کی تعلیم تو 16 سال میں ہوتی ہے نا، 10 سال میں اللہ تعالیٰ آپ کو پابند کر دیتا ہے، اور پھر 10 سال کے بعد جو ہے ڈانٹ ڈپٹ، حتیٰ کہ پنشمنٹ کے بارے میں بھی ہے، سختی کے بارے میں بھی ہے کہ سختی کی جائے تاکہ یہ چیز سکھائی جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا وہ ہمیں بہتر جانتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ 10 سال کی عمر میں کوئی بھی انسان ذمہ دار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ایک نظام ہے۔ اب آتے ہیں اپنے پاکستان کے نظام کی طرف۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ میٹرک کرتا ہے تو اس کی کم و بیش عمر 15، 16 یا 17 سال ہوتی ہے، اور ہم اسے کسی قابل نہیں سمجھتے۔ ہم اسے زندگی میں کوئی رسپانسبلٹی نہ دیتے ہیں، نہ دینے کے قابل سمجھتے ہیں۔ جب وہ انٹر کر لیتا ہے تو پھر بھی ہم اسے ارسپانسبل سمجھتے ہیں، ہم اس کے لیے ٹیوٹر ارینج کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اکیڈمی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اس کے لیے 100 قسم کے معاملات کرتے ہیں، لیکن اسے رسپانسبلٹی نہیں دیتے۔ اب آتے ہیں انٹر کے بعد کا سفر شروع ہوتا ہے گریجویشن، اور گریجویشن سے ماسٹرز تک کا سفر۔ اس سارے سفر میں بھی نا بچہ پڑھ ہی رہا ہوتا ہے، اور اس کو سماج کے اندر جو ایک سوشو اکنامک چیلنجز ہیں ان کی اس کو سینس ہی نہیں ہوتی۔ وہ مطالعہ پاکستان بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، رٹے مار رہا ہوتا ہے، اسلامیات بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، رٹے مار رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ سائنس ہے یا کہ دیگر آرٹس کا شعبہ جاتا ہے تو صرف اور صرف ایک رسمی سی گریڈنگ سسٹم میں اپنی ایک گریس نکالنے کے لیے کہیں رٹے، کہیں کانسیپٹ، اور اس طریقے سے بچہ ہمارے ہاں ماسٹرز تک ایجوکیشن حاصل کرتا ہے۔ ابھی 16 سال کی تعلیم ہے، 16 سال اور 6 سال تو بچپنے کے ایڈ کر لیں، 22 سال۔ میرا سماج ایک انسان کو 22 سال میں کہتا ہے کہ اب آپ رسپانسبل ہیں، جبکہ میرا خالق مجھے 10 سال میں رسپانسبل قرار دے دیتا ہے۔ تو اب آپ اپنے سوال کی طرف مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے۔ آپ نے کہا کہ وہ تجربہ کہاں سے آئے گا، وہ پلیٹ فارم کہاں سے آئیں گے، وہ ساری کی چیزیں کیسے تیار ہوں گی کہ آپ جب اپنی کوالیفیکیشن کے بعد نکلیں گے تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تجربہ کتنا ہے، آپ نے اس کا ایکسپیرینس کتنا حاصل کیا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے قانون کو فالو کر لیتے جو کہ ہمیں 10 سال میں رسپانسبل قرار دے دیتے ہیں، تو اس 10 سال کی رسپانسبلٹی نماز کی نہیں ہے، وہ عملی زندگی کی بھی ہے۔ ہم عملی زندگی کے لیے بھی خود کو تیار نہیں کر، ایک نماز تو ایک عبادت کا عنصر ہے، ہم اس عبادت کے لیے نہیں اپنے بچے کو تیار کر پا رہے ہوتے، اور تو اس کو عملی زندگی کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ تو پھر اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جو آپ کا سوال ہے۔ تو پھر وہ کہاں سے لے کے آئے گا انٹرنشپ یا ٹریننگ یا وہ سارے کے سارے معاملات جہاں پہ وہ اپنا ایکسپیرینس شو کر سکے؟ ایکسپیرینس تو کرنے سے آئے گا نا۔ ہم نے تو اپنے بچے کو 10 سال سے لے کے 22 سال تک تو کچھ کرنے جوگا نہیں چھوڑا، اس کو ہم نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا۔ اس نے اپنی مسجد کی صفائی کی ہو، اس نے اپنے محلے میں کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی نیکی کا کام کیا ہو، کوئی صفائی ستھرائی میں ہیلپ کرائی ہو، کوئی ایسا کام جس میں ہم نے اس کو تھپکی دی ہو، بیٹا واہ کمال کیا آپ نے، تو جب آپ واہ کر دیں گے نا اور کمال کہہ دیں گے تو وہ نیکسٹ ٹائم پہلے سے بڑھ کے وہ کام کرے گا، ذوق و شوق سے کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اور ہم ایز اے سوسائٹی کچھ چیزوں کو دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، ہمیں انہیں رسپانسبل بنانا ہے۔ کب سے؟ جب وہ 10 سال سے 11ویں سال میں داخل ہوں، تو پھر آپ دیکھیے گا جب وہ بچے زندگی میں آگے بڑھیں گے تو وہ ابھی گریجویشن میں نہیں پہنچیں گے تو بزنس مین بن چکے ہوں گے، ابھی وہ گریجویشن میں نہیں پہنچیں گے تو وہ انجینئرنگ کی بیسکس سمجھ چکے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ عملی اقدامات بھی کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ان اچھی مثالوں کو انکریج نہیں کرتے، ان اچھی مثالوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سماج میں یہ ہے،
एकेडेमिया के अंदर ये मसाइल हैं। अब हमारा बच्चा MBA करके निकला है, इसको नौकरी नहीं मिलती, जब नौकरी लेने के लिए जाता है तो कहते हैं इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसने IT की डिग्री की है, जब जाता है तो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस में आपने काम किया है। तो ये सारे के सारे मसाइल रहेंगे जब तक हम इनको उस वक्त एड्रेस नहीं करेंगे जब उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इन अ नटशेल कि हमें अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। नाकाम होंगे तो तजर्बा लेंगे, कामयाब होंगे तो पहले से ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है। तो हर नाकामी कामयाबी का पेश खैमा होती है। हम इन चीज़ों को दुरुस्त कर लें, नताइज दुरुस्त हो जाएंगे। जॉब्स नहीं, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, आप जॉब्स देने वाले बन जाएंगे। सिर्फ फ़लसफ़ा बदलना है आपने।